بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق. کائناتی نظام پر جب غور کیا جاتا ہے اور کائناتی سسٹم میں جو قوانین کام کر رہے ہیں ان پر سوچ وچار کیا جاتا ہے تو یہاں یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معین مقداروں سے یا مخصوص نہروں سے تخلیق ہوئی ہے. ایک طرف ہمارے سامنے شعوری زندگی ہے اور دوسری طرف ہمارے سامنے شعور سے ہٹ کر ایسی زندگی ہے جس کو ہم ظاہر زندگی نہیں کہتے. معین مقداروں میں کچھ مقداریں ایسی ہیں جو کائنات میں مشترک ہیں اور کچھ مقداریں ایسی ہیں جو افراد کائنات میں مشترک نہیں ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے وہ حدیں یا وہ مقداریں یا لہریں بھی مشترک حیثیت رکھتی ہیں. جب آپ زندگی گزارتے ہیں زندگی گزارنے میں بھوک پیاس گرمی سردی کا احساس بیماری صحت غصہ نفرت حسد محبت پیار یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو زندگی کے اوپر چھائی ہوئی یا انسان ایسے حواس میں گھرا ہوا ہے جن حواس کو ہم مختلف کیفیات کا نام دیتے ہیں. جب ہم مشترک مقداروں پر سوچ وچار کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو بھی چیز موجود ہے اس کی نشو و نما کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو چاہیے. نشو و نما کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے اور پھر اس کا حصول کے بعد جو کیفیات مرتب ہوتی ہیں اس کا نام بھوک اور پیاس رکھا جاتا ہے. یہاں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا جو بھوک اور پیاس سے مستثنا ہو. چونکہ سے لے کے ہاتھی تک آدمی درخت جو بھی یہ چیز موجود ہے کسی نہ کسی عنوان سے وہ بھوک اور پیاس کی کیفیات سے ضرور گزرتا ہے. اسی طرح ہر چیز ایک طرف بہت چھوٹی ہوتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے پھر وہ اور بڑھتی ہے اور ایک انتہا تک جب وہ پہنچ جاتی ہے پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ زمین پر موجود کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو اس سسٹم سے باہر ہو.
ہر چیز پیدا ہوتی، ہر چیز بڑی ہوتی، ہر چیز فراہم جاتی۔ کچھ کیفیات ایسی ہیں کہ جو اس طرح مشترک ہے کہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہیں۔ مثلا اگر ہم پرندوں کے اوپر غور کریں تو پرندے اڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا میکینزم رکھ دیا ہے پروں کا اور پنجوں کا کہ پر اور پنجوں سے وہ جب چاہتے ہیں اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کرتے ہیں تو کسی بھی شکل سے وہ ایک حد تک آزاد ہو جاتے ہیں۔ کسی شکل میں وہ اس طرح پابند ہیں کہ بہرحال انہیں وہ کتنی بھی پرواز کر جائیں، کتنی بھی اونچی اڑان ہو، لیکن بالآخر انہیں زمین پر واپس آنا۔ انسان جسمانی طور پر اڑ نہیں سکتا، لیکن باطنی طور پر وہ جب خواب دیکھتا ہے تو خواب میں وہ اسی طرح اٹھتا ہے، وہ پرواز کرتا ہے، اس طرح کوئی پرندہ اٹھتا ہے اور پرواز کرتا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ انسان کے اندر بھی اڑنے کی صلاحیت موجود ہے، اور جس طرح انسان زمین پر چلنے پر مجبور ہے اسی طرح ایک پرندہ بھی زمین پر چلنے پر مجبور ہے۔ تو یہاں بھی مقداروں کا جو توازن ہے وہ ہمیں برابر برابر نظر آتا ہے۔ درخت اسی طرح اٹھتا ہے جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کا طریقہ کار یا جن چیزوں کو ہم زیرو کہتے ہیں ان کی پیدائش کا طریقہ کار درختوں کی پیدائش کے طریقہ کار سے کوئی مختلف نہیں ہے، صرف نوعیت میں تبدیلی ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے، درخت زمین سے پیدا ہوتا ہے، تو درخت براہ راست زمین جو ہے اس کو ماں مانتا ہے، اور درخت کی پیدائش کا تعلق براہ راست زمین سے ہے، یعنی درخت کی ماں زمین ہوئی۔ برحال پیدائش کا مرحلہ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی انڈا بنتا ہے، کسی چوپائے کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، درخت کی پیدائش کا بھی وہی مرحلہ ہے، اور اسی طرح وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پہلے بیج ہوتا ہے، پہلے بیج انسان بھی ایک بیج ہی ہوتا ہے جس کو رضاء نطفہ کہا ہے، اس کے لیے ماں کا پیٹ جو ہے وہ زمین بن جاتا ہے، اور درخت کے لیے براہ راست زمین بن ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پیدائشی جو نظام ہے اس میں درخت بھی مشترک حیثیت رکھتا ہے انسانوں سے، پرندوں سے، اسی طرح جمادات ہیں، نباتات ہیں۔ تو تخلیق میں جو قدریں کام کر رہی ہیں ان قدروں میں ہر چیز مشترک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جو معین مقداروں سے تخلیق کرتی ہے اور پھر اس تخلیقی عمل کو آگے بڑھاتی ہے، اور وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو جاری و ساری ہے۔ تخلیقی سسٹم میں ہم سب ایک دوسرے سے برابر ہیں، کوئی آدمی کسی سے آگے نہیں ہے، اور کوئی آدمی کسی مخصوص تبدیلی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ زمین کے اوپر اور کائنات میں جتنی بھی زمینیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اس دنیا کے علاوہ اور بھی بے شمار دنیا ہیں، بے شمار زمینیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق
زمینیں نہیں ہیں، زمین ایک ہی ہے، ہر جگہ ایک ہی زمین ہے۔ اسی لیے اللہ میاں نے قرآن پاک میں زمین کو کہیں جمع میں بیان نہیں کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان بنائے اور زمین بنائی۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا آسمان کو اور زمین کو۔ یہ قرآن میں کہیں بھی آپ کو زمین جو ہے جمع میں نظر نہیں آئے گا، زمین زمین۔ اور زمین جو ہے وہ تخلیقی اعتبار سے ایک ایسی بساط ہے کہ زمین کے بغیر تخلیق عمل میں نہیں آتی۔ تخلیق کا دار و مدار سب کا سب زمین کے اوپر ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو عوامل ہیں ان کا سب تعلق جو ہے سماوات سے۔ اب آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمین ایک اسکرین ہے اور سماوات جو ہے اس اسکرین پر تصویروں کو ڈسپلے کرنے کے لیے مختلف چینل ہیں۔ اب آپ یوں کہیں گے کہ زمین کے اوپر، زمین اسکرین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ڈسپلے ہو رہا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ 7 چینل میں، ٹی وی کی زبان میں 7 چینل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کہیں زمین کے اوپر کوئی تصویر آپ کو تیز دوڑتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی تصویر ہلکے چلتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی 4 پیروں سے چلتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی پیٹ کے بل رینگتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی فضا میں اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ یعنی زندگی گزارنے کے طریقے تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پیدائش میں، بھوک میں، پیاس میں، گرمی سردی کے احساس میں، اپنی جان کے تحفظ میں اور مرنے میں سب مشترک ہے۔ یہ جو آسمان باتیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس آیت کی روشنی میں جب ہم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں یا اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ سسٹم یہ ہے کہ ایک اسکرین ہے اور 7 چینل، اور ان 7 چینل کو کہاں سے فیڈنگ مل رہی ہے؟ وہ لوگ ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ٹی وی اسٹیشن ہے، اس ٹی وی اسٹیشن کے 7 چینل ہیں اور ایک اسکرین۔ ریڈیو تو بہروں کے ذریعے آواز کے ذریعے چلتا ہے، اس کا بھی وہی ایک طریقہ ہے۔ لیکن جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 کروڑ ٹی وی اگر رکھے ہوئے ہیں مختلف جگہ پر زمین کے اوپر، اور پیچھے سے جو چینل آپ نے لگا دیا ہے وہ ہر ٹی وی پر ایک ہی پروگرام نشر ہوتا ہے۔ اب اس پروگرام میں کہیں آپ کو رنگ نظر آتے ہیں، کہیں آپ بلیک اینڈ وائٹ تصویر دیکھتے ہیں، کہیں کوئی صورت بدلی بھی دیکھتے ہیں کہیں، لیکن کہا یہی جائے گا کہ ایک ٹی وی پر تصویریں منعکس ہو رہی ہیں اور وہ تصویریں چل اور پھر رہی ہیں۔ یہی زمین کا حال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم زمین کے اندر ہیں، جیسے ہم اب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تصور ہی ہے کہ ہم زمین کے اندر کوئی زمین کا گلوب ہے کے اندر اپنا گھوم پھر رہے ہیں، یعنی غبارہ ہے، جیسے غبارے کے اندر گھوم پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں،
یہ زمین ایک اسکرین ہے اور اس اسکرین کے اوپر تصویریں نشر ہو رہی، ڈسپلے ہو رہی۔ آپ یہ سمجھے کہ ایک غبارہ ہے، بہت بڑا غبارہ، اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے۔ اس غبارے کے چاروں طرف، اوپر نیچے، چاروں سائڈوں میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، یعنی تصویریں ڈسپلے ہو رہی ہیں اوپر سے، وہی تصویریں چل رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں۔ جب ہم لوح محفوظ دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ میں ہمیں جو فلم نظر آتی ہے، اگر ہم لوح محفوظ کو پروجیکٹر مان لیں تو اس پروجیکٹر پر جو فلم چل رہی ہے، اس فلم میں ہمیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ویو کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں تصویر بھی نظر آتی ہے، اس میں آپ کو درخت بھی نظر آتا ہے، اس میں آپ کو کبوتر بھی نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اسے پروجیکٹر پہ چلا دیتے ہیں اور سامنے اسکرین لگا دیتے ہیں تو وہی ایک اس طرح کر کے یوں لکیر جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ سمندر، یہ دریا ہے۔ بالکل یہی صورت لوح محفوظ ہو رہا ہے کہ وہاں ایک اشارہ بنا ہوا ہے درخت کا، ایک لینس یوں پڑی ہوئی ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک آدمی بنا ہوا ہے، ایک چیونٹی بنی ہوئی ہے، ایک ہاتھی بنا ہوا ہے، حشرات الارض ہیں، یعنی ایک اتنی سی فلم ہے۔ اور اب تو یہ بہت ہی سمجھنا آسان ہو گیا کہ یہ جب سے مائکرو فلم آئی ہے، پورا آپ کا جو یہ اخبار ہے ایک صفحے کا، ایک صفحے کا اخبار 1 انچ میں آ جاتا ہے۔ پورا ایک صفحہ جو اخبار ہے، یہاں ہمدرد میں ایک لائبریری ہے، وہاں مائکرو فلم میں دیکھنے گیا تھا، وہ پورا صفحہ اس طرح پھیلا دیتے ہیں، پورا اخبار 2 صفحے کا، اور ایسے کر کے ٹک کرتے ہیں تو اتنی سی اس میں آدھی انچی کے اس میں پورا اخبار آ جاتا ہے۔ لیکن جب اس آدھی انچ فلم کو ہم پروجیکٹر پر لگاتے ہیں تو وہاں ہمیں وہ اخبار جتنا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑا نظر آتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا بہت آسان ہو گئی یہ بات کہ یہ جو لوح محفوظ ہے، اس لوح محفوظ کے اوپر تمام نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ وہ نقش و نگار کس طرح بنے۔ ان نقوش کو جب پیچھے سے روشنی ملتی ہے اللہ کے نور کی، اللہ نور السماوات والارض، سماوات اور ارض جو ہے وہ دراصل فلم ہے، ایک فلم پر عکس بنے ہوئے ہیں۔ سماوات کا بھی عکس بنا ہوا ہے، زمین کا بھی عکس بنا ہوا ہے، زمین کے اوپر جتنی موجودات ہیں ان کے بھی عکس بنے ہوئے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، یعنی مائکرو فلم جو ہے وہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس سے بھی بہت چھوٹا۔ جب وہ فیتا اللہ کا بنایا وہ فیتا فلم کا لوح محفوظ پر چلتا ہے اور پیچھے سے اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، سماوات و ارض وہ تصویریں ہیں جو فلم پر بنی ہوئی ہیں۔ نور ایک ایسی روشنی ہے کہ جب وہ فلم اس پروجیکٹر پر چل جاتی ہے تو پیچھے سے نور کی روشنی جو ہے اس کے اوپر پڑتی ہے اور وہ نور ڈسپلے ہو کر یہاں زمین بھی بن جاتی ہے، آسمان بھی بن جاتا ہے، اور زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ چیز بھی یہاں اسکرین پر نظر آنے لگتی ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ جب لوح محفوظ پر سب کچھ موجود ہے تو یہ مقداروں کا تعین کس طرح ہوا؟ مثلا کبوتر بالکل ہی الگ ایک مقدار ہے، اس کے مقابلے میں ہاتھی بالکل الگ ایک مقدار بن گئی، چیونٹی، وائرس، بیکٹیریا۔ تو وہاں صورت یہ ہے کہ ان تصویروں میں اللہ تعالی نے مقداروں کا تعین کر دیا ہے۔
جو مقدار اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے معین کر دی ہے اپنے ذہن میں، ان کہنے سے پہلے جو چیز، جو تصویر، جو مقدار اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی، ان کے بعد اس کی ایک پوری فلم بالکل آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم کیمرہ ہمارے پاس ہے، ہم کیمرے کو کسی جگہ لگا دیتے ہیں، اس کے کیمرے کے اندر جو ایک گلاس ہے اس کے وہ تصویر کو دیکھتا ہے، ہم آنکھ لگا کے دیکھتے ہیں کتنا بڑا اس کے، جتنے بھی بڑا کیمرہ ہے اس کے حساب سے زیادہ زیادہ سین اس کے سامنے آتے ہیں۔ جب ہم فوٹو لیتے ہیں تو اگر ہم کیمرے کے گلاس کو دماغ تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کیمرے سے ہم تصویر لینا چاہ رہے ہیں اس کے سامنے بے شمار مناظر موجود ہیں، لیکن ان مناظر کو تصویر بنانے کے لیے، یہ فلم پر منتقل کرنے کے لیے ہمیں وہ شٹر دبانا پڑتا ہے۔ جب ہم شٹر دباتے ہیں تو کٹ سے آواز آتی ہے، ٹک سے آواز آتی ہے، جیسے ہی وہ ٹک سے آواز آتی ہے سامنے جتنا بھی سین ہے اس کے وہ فلم کے اوپر منتقل ہو جاتا ہے۔ مثال کو ناقص ہے، اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا دماغ ایک کیمرہ ہے، اس اللہ کے دماغ میں پوری کائنات کے عکس، پوری کائنات کا سین موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس سین کو جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود ہے، پورا کائناتی پروگرام، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے دماغ کا جو کیمرہ ہے اللہ کا، اس کو اس کا جو ہے بٹن دبایا، بٹن دبانے سے ٹک کی آواز ہوئی، وہ ٹک ہی کن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو جتنا بھی کائناتی سسٹم تھا، نظام تھا، اللہ تعالیٰ کے ذہن کے مطابق وہ فلم پر آ گیا۔ اب اس فلم کو ڈسپلے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لوح محفوظ بنائی، وہ بھی ساتھ ساتھ ہی بنی۔ اس لوح محفوظ کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے کیمرے کی بنائی ہوئی فلم جو کیمرے کے اندر تھی وہ نکال کے اللہ تعالیٰ نے ایک پروجیکٹر میں لگا دی۔ اب فلم بھی ہے، پروجیکٹر بھی ہے، لیکن فلم اس وقت تک اسکرین پر ڈسپلے نہیں ہوتی جب پیچھے سے روشنی نہ ہو، تو اس روشنی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کے اور بڑے بڑے بلب لگا دیے، یہ روشنی لگا دی، جسے آپ نے دیکھا پروجیکٹر کے پیچھے بہت تیز روشنی ہوتی ہے، اور وہ تیز روشنی جو ہے جب اس فلم کے اوپر پڑتی ہے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا سینما میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے لہریں جاتی، اور وہ لہریں جا کے پردے پر اسکرین پر تصویریں بن جاتی ہیں۔ یہ جو پیچھے روشنی ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اب آپ پروجیکٹر اور فلم کو ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیں، ایک لوح محفوظ ہے یعنی پروجیکٹر ہے، اس میں ایک فلم لگی ہوئی ہے، اور اس فلم کے پیچھے ایک روشنی ہے، ایک بلب لگا ہوا ہے بہت بڑا۔ مجبوری ہے کہ ہمارے پاس چونکہ الفاظ نہیں ہے اللہ کی
باتوں کو بیان کرنے کے، لیکن جتنے ہمارے الفاظ ہیں ہم اسی سے مجبور ہیں بیان کرنے پر. تو وہ روشنی جو پروجیکٹر کے پیچھے ہے وہ اللہ کا نور ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں جو فلم میں سے روشنی نکلتی ہے تو اس میں بے شمار ایک رو نکلتی ہے لہروں. وہ لہریں کبھی یوں ہوتی ہیں، کبھی یوں ہوتی ہیں، کبھی یوں ہوتی ہیں، کبھی ایک دم یوں پھیل جاتی ہیں، کبھی ایک دم یوں. کبھی آپ دیکھا ہوگا بھائی سینما میں وہ لہریں جو ہیں وہ مقداریں ہیں. ہر لہر ایک تصویر ہے الگ، اور وہ ہر لہر الگ ایک مقدار رکھتی ہے. وہ کہیں بھاری ہوگی لہر، کہیں بہت ہی لطیف ہوگی، کہیں بہت زیادہ روشن ہوگی، کہیں بہت زیادہ ہلکی روشنی ہوگی. تو پروجیکٹر کے پیچھے جو نور فیڈ کر رہا ہے فلم، وہ دراصل مقدار ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. یہ جو مقداریں ہیں، ان مقداروں سے ساری کائنات تخلیق ہو رہی ہے. اب یہ جو مقداریں ہیں ان میں علم بھی ہے، ان میں احساس کی درجہ بندی بھی ہے. یہ کل وہ ہمارے سارے ماشاءاللہ کل کا جو ورکشاپ کا پروگرام ہوا بہت اچھا ہوا. اس میں ایک سبجیکٹ تھا انا کی لہریں. اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو وہ جو لہریں پیچھے سے آ رہی ہیں وہی مقداریں ہیں، اور وہ ہر لہر ایک انا ہے. یعنی ہر لہر، ہر ریز ایک مقدار ہے، اور ایک مقدار مختلف اور بے شمار صلاحیتوں کا مجموعہ ہے. جب وہ لہر کسی انسان کے اندر جاتی ہے تو اس لہر کے اندر جتنی صلاحیتیں موجود ہیں وہ تمام کیفیات انسان کے اوپر بھی مرتب ہوتی ہیں. وہی لہر جب کسی کبوتر کے اندر جاتی ہے تو اس لہر کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں موجود ہیں وہ کبوتر کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مقداروں کے اوپر قائم ہے. اب مقداروں میں بھوک پیاس بھی ہے، مقداروں میں بیماری بھی ہے، مقداروں میں پیدائش بھی ہے، مقداروں میں شعور بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. ایک آپ بات بھی غور کریں کہ اس سسٹم میں آپ کو کہیں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی. ہر چیز اپنی جگہ قائم ہے، لیکن ہر چیز آپ نہیں دیکھ رہے. مثلا اگر 5 ارب آبادی یہاں ہے اس دنیا پر، تو ہر 5 ارب میں کوئی بھی آدمی ایک ہی طرح پیدا ہوتا ہے، ایک ہی طرح جوان ہوتا ہے، ایک ہی طرح بوڑھا ہوتا ہے، اور ایک ہی طرح مر جاتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات دن کا ہیر پھیر اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اب سے کروڑوں سال پہلے جس طرح سورج نکلتا ہے آج بھی نکل رہا ہے. روز صبح ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی نیا دن نکلا. بھئی نیا دن نکلا تو دنیا نئی کیوں نہیں بن گئی؟ اب ایک مسجد ہے، یہ اگر اللہ کرے 500 سال تک رہتی ہے تو 500 سال تک اسی طرح رہے گی، لیکن دن روز بدل رہا ہے. سورج بھی وہی ہے، چاند بھی وہی ہے، ہوا بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی نہیں تبدیل ہوتی. اور اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہر روز نئی صبح طلوع ہوئی. تو یہ نئی صبح طلوع جو ہونا ہے اس کی حیثیت بھی یہ ہے کہ انسان کی جو کیفیات ہے، انسان کے اندر جو اطلاعات ہیں، ان اطلاعات میں ماں نے وہ پہنا لیتا ہے کہ یہ رات ہو گئی، یہ صبح ہو گئی، یہ صبح ہو گئی، یہ رات ہو گئی.
جب سے آدم پیدا ہوئے پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے، کوئی کہتا کروڑوں سال ہو گئے، آج تک تو صحیح نہیں ہوئی ہوا، ایک ہی گیہوں کی روٹی کھا رہا ہے انسان، پھر وہ کہتا ہے ہر روز نئی روٹی کھاتا ہوں۔ کبھی ایک دانہ گندم کا کہیں سے آیا، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آسمان سے پھینک دیا، زمین سے اگ گیا ہے، کیا صورت اس کی؟ وہ ایک دانہ گندم جو ایک کروڑوں سال سے چل رہا ہے، اس کو تو آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے دانے نکل جاتے ہیں، پھر زمین پہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے دانے نکل جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ہر روز نئی روٹی کھا رہے ہیں، نیا آٹا گوندھ رہا ہے، نئی گندم ہے۔ نئی گندم اگر ہے تو اس گندم میں کچھ تو تبدیلی ہو، کہیں کوئی تبدیلی ہو۔ سیب ہے وہ اسی طرح ہے، انار ہے وہ اسی طرح ہے، بھینس ہے اب سے جو ہمارے دادا پردادا نے جو بھینسیں کی تھی ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ کبوتر، ہمارے دادا پردادا نے جو کبوتر پالے تھے وہی ہم بھی پال رہے ہیں۔ جتنا آپ غور و فکر کریں گے اس زمین کے اوپر، آسمانوں سے تو ابھی واقفیت نہیں ہے، اس زمین کے اوپر کوئی چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس کے بارے میں آپ بھی کہیں گے یہ نہیں چیز۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی کبوتر کبھی کوا بن جائے، کوا کبھی کبوتر بن جائے، بھیڑ بڑی ہو کے بھینس بن جائے، بھینس مختصر ہو کے بکری بن جائے، انسان کبھی درخت بن جائے، درخت کبھی انسان بن جائے، کبھی انسان کے کان جو ہیں وہ گدی میں لگ جائیں، آنکھیں جو ہیں سینے پہ لگ جائیں۔ ہر انسان، پہلا انسان جو پیدا ہو گیا ہے زمین پر وہ اسی طرح پیدا ہو رہا ہے جس طرح آدم پیدا ہو۔ اب یہ کہنا کہ یہاں کوئی نئی چیز ہو رہی ہے، یہ کہنا کہ یہاں کوئی تبدیلی ہو رہی، وہ کسی بھی طرح سے نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ مقداروں کے رد و بدل سے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف سے اللہ کی نشانیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ بیدار ہیں، جب آپ بیدار ہیں تو آپ کے حواس کی جو مقداریں ہیں وہ مختلف ہیں، آپ اپنے حواس کو مختلف سمجھ رہے ہیں نہیں، اس لیے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں بھی یہی حواس کام کرتے ہیں۔ اور حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے لوح قلم میں بڑی واضح مثال سے بات فرمائی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ خواب کی زندگی اور جسمانی زندگی الگ الگ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں 1 2 4 خواب ایسے ضرور دیکھتا ہے کہ جب اس کا جسمانی نظام معطل ہوتا ہے اور جسمانی نظام کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اٹھتا ہے تو اسے غسل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، حالانکہ جسمانی نظام زیر بحث نہیں آیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جسمانی نظام کے تحت آپ ایک جنسی تلذذ حاصل کرتے ہیں، اس جنسی تلذذ کے نتیجے میں آپ کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ غسل اس طرح واجب ہوتا ہے کہ جب تک آپ غسل نہ کر لیں آپ اپنے آپ کو ناپاک محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ سو جاتے ہیں، سونے کے بعد آپ کا جسم معطل ہو جاتا ہے، آپ کے اندر سے آپ کی روح نکلتی ہے، یہ ہیوڑا نکلتا ہے، یہ جسم مثالی نکلتا ہے، وہ جسم مثالی جنسی تلذذ حاصل کرتا ہے اور نتیجے میں آپ کے اوپر غسل واجب۔ ثابت ہوا کہ خواب اور بیداری کی جو زندگی جو ہے وہ الگ الگ نہیں، ہم خواب اور بیداری کی زندگی کو الگ الگ سمجھ رہے ہیں۔ اب ایک زندگی یہ ہے کہ انسان جب بیدار ہوتا ہے
تو اس بیدار زندگی میں جو پیچھے سے لوح محفوظ سے لہریں آ رہی ہیں، جو مقداریں لہروں کی شکل پہ اسکرین پر پڑ رہی ہیں، ان کے اندر ہمارے علم کے مطابق بھاری پن پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کثافت ہم محسوس کرتے ہیں۔ کثافت ہوتی نہیں ہے، اس کے اندر ہم کثافت محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے اوپر اس کے اندر کثافت محسوس کرتے ہیں تو ان مقداروں میں ایک بوجھل پن پیدا، اس بوجھل پن کا نام شعور ہے۔ یعنی انسان اس طرح، ایک آدمی آپ دیکھیں ایسے ہی چل رہا ہے، اس کی چال ظاہر زیادہ ہوگی، زیادہ دور تک چلے گا، اور دوسرے آدمی کے اوپر آپ 2.5 من کی بوری رکھ دیں، وہ بھی چل رہا ہے۔ کیا ایک آدمی جو بغیر وزن کے چل رہا ہے اور دوسرا آدمی جس کے اوپر 2.5 من کی بوری رکھی ہوئی ہے یکساں طریقے پر چلے گا؟ اس کی چال میں بھی فرق پڑ جائے گا، اس کی ٹانگوں کا جو فاصلہ ہے پیروں کا اس میں بھی فرق پڑ جائے گا، سانس میں بھی فرق پڑ جائے گا، کمر کا جو سیدھا پن ہے اس میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جب احساس کے اندر بوجھل پن پیدا ہو جائے گا تو زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری بوجھل ہو جائے گی۔ یہی بوجھل زندگی بیداری ہے، اور یہی بوجھل زندگی جو ہے شعور ہے، اور یہی بوجھل زندگی کسی سے سکت ہے۔ اور جب کیفیات کے اندر لطافت ہو جائے گی، کیفیات سے مراد مقداریں، جب مقداروں کے اندر لطافت پیدا ہوگی، مقداروں میں بوجھل پن نہیں ہوگا، کثافت کا احساس نہیں ہوگا، تو انسان لطیف ہو جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ تو جہاں ہلکا پن ہے، شعور کے اندر جہاں ہلکا پن ہے وہ سب کا سب رات ہے، اور شعور کے اندر جہاں بوجھل پن ہے وہ سب کا سب دن ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اختلاف نہار اور لیل یہ ہے کہ دن میں انسان اپنے اندر دور کرنے والی مقداروں میں کثافت ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر انسان کے مقداروں میں کثافت اتنی زیادہ پیدا ہو جائے کہ وہ لطافت سے دور ہو جائے، پھر کائناتی سسٹم میں فرق پڑنے لگتا ہے، اور اس کائناتی سسٹم میں زمین ایک حد تک تو کثافت کو محسوس بھی کرتی ہے، برداشت بھی کرتی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کثافت ہو جائے پھر زمین جو ہے اس کو فیڈ کرنا بند کر دیتی ہے۔ تو اب یہ کہ زمین فیڈ کرتی رہے، انسان زندہ رہے، پیدا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ایک سسٹم بنا رہے، تو اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 حواس تخلیق کیے، یا مقداروں پہ 2 رخ مرتب فرما دیے، ایک رخ لطیف اور ایک رخ کثیف۔ کثیف رخ سارا کا سارا دن ہے، ٹائم اسپیس کی پابندی ہے، پریشانی ہے، وسوسہ ہے، بدحالی ہے، لالچ ہے، حسد ہے، نفرت ہے۔ اب نفرت کے بارے میں آپ دیکھیں، اب آپ کسی آدمی کو آواز دیں، اس آواز میں آس ہو، حلاوت ہو، محبت ہو، وہ آواز آپ کو خود کو بھی اچھی لگے گی، جس کو آپ نے آواز دی اس کو بھی اچھی لگے گی، اور جس ماحول میں وہ آواز گونجی، جس ماحول میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں بھی اچھی لگے گی۔ لیکن اگر اسی آواز میں نفرت ہو تو اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آپ کو خود کو بھی بری لگے گی، سننے والے کو بھی بری لگے گی، اور ماحول میں جتنے لوگ سنتے ہیں انہیں بھی۔ اب تو ایسے کیمرے بھی ایجاد ہو گئے ہیں
کہ وہ نفرت کی آواز کو جب وہ کیمرے میں لیتے ہیں تو اس کے اندر رنگ جو ہے ان میں سرخی غالب ہوتی ہے، لیکن جب آپ محبت اور پیار کی آواز کو کیمرے میں فوٹو لیں اس کا، اس کے اندر کہتے ہیں کہ گرین بھی زیادہ ہوتی، نیلا رنگ زیادہ ہوتا، کئی دفعہ آواز کی کمبینیشن جو ہوتا ہے اس میں جو بے شمار رنگ ہوتے ہیں اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ نفرت جو ہے یہ آواز کیا مطلب کہ آواز میں آپ نے بھاری پن پیدا کر، نفرت کے جذبات آپ نے مقداروں میں شامل کر کے اس آواز کو کثیف کر دیا۔ اور جب آپ نے محبت سے اخلاق سے بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آواز میں آپ نے لطافت کا اضافہ کر دیا۔ آواز آواز ہے، آواز ایک مقدار کا نام ہے، آواز بالکل ایک ہی ہے، اب اس میں آپ نے اپنے ارادے اور اختیار سے کتنی کثافت ڈال دی ہے یا کتنی لطافت ڈال دی ہے۔ جہاں تک کثافت کا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کثافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ غصے سے بچتے، غصے کی کیفیات میں داخل نہیں ہوتے، اور اگر اس کیفیت میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے نکل آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کرتے ہیں، پیار و محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ آواز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آواز ایسی ہوتی ہے، آواز ایسی ہوتی ہے، آواز ایسی ہوتی ہے، اور آواز تو جو ہے صوت الحمیر گدے کی بھی ہوتی ہے۔ گدے کی آواز میں آپ کو ایک خاص قسم کی کراہت محسوس ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی خراشیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آواز ہو، کھانا پینا ہو، سوچنا ہو، احساس کسی بھی درجے میں، اس کی حیثیت مقدار ہوتی ہے۔ مقداروں میں تمام کائناتی سسٹم ہے، علم میں کائنات کے تمام افراد جو ہیں یکساں حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ایک مخلوق اللہ تعالی نے ایسی بنائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی مقداریں جو ہیں موجود تو سب کے اندر ہے، لیکن ان علم کی مقداروں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے واقف کر دیا ہے۔ علم کی مقداروں سے واقفیت جو ہے وہی وہ علم آدم الاسماء۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے، کبوتر کے پاس علم نہیں ہے، علم سب کے پاس، لیکن وہ جو علم کی مخصوص لہریں ہیں، جو علم کی مخصوص روشنی ہے، جو علم کا مخصوص نور ہے، جو سب میں موجود ہے، ساری کائنات۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے فرشتوں کو علم نہیں ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کبوتر اپنی زندگی کے بارے میں علم نہیں رکھتا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھینس کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھینس نے بچہ پیدا کیا ہو اور اپنے بچے کو دودھ پلانے کی بجائے وہ بکری کے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دے؟ کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کبوتر اپنے بچوں کو چونگا دینے کی بجائے بکری کے بچے میں جا کے دانا ڈالنا شروع کر دے ہوئے؟ تو علم نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے پہچان کا بھی ہے ان کے یہاں تو دیا۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، ایک جگہ بہت ساری بھیڑیں بیٹھی ہیں، ایک جگہ بہت ساری بکریاں بیٹھی ہیں، ایک جگہ بہت ساری گائے بیٹھی ہیں، ایک جگہ بہت سارے اونٹ بیٹھے ہیں۔ دور پرے سے ایک اونٹ چلتا ہوا آتا ہے، آپ بتائیے وہ کہاں بیٹھے گا؟
کیوں وہ اس کو یہ اپنی نوع کے بارے میں خوراک کے بارے میں انہیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے. پیدائش کے مراحل سے وہ اسی طرح گزرتے ہیں جس طرح انسان گزرتا ہے. جس طرح انسان اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تمام جانور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو مقداریں سب میں مشترک ہیں, علمی کی مقداریں بھی سب میں مشترک ہیں. بات کیا ہے کہ ان علم کی مقداروں میں کچھ مقداریں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے صرف انسان کے اوپر کھول دی ہے. یعنی ان مقداروں کا علم صرف انسان کو, آدم کو اللہ تعالی نے عطا کر دیا ہے. وہی مقدار علم کی ہے جس کو ہم علم آدم الاسماء کلھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے علم کی جو مقداریں ہیں ایسی مخصوص مقداریں ہیں جو ہیں تو سب کے اندر, لیکن اس سے کوئی واقف نہیں سوائے آدم سے. اور انہی مقداروں کی بنیاد پر آدم کا شرط جو ہے وہ ثابت. اگر کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, روزی کماتا ہے, بچوں کی پرورش کرتا ہے, گھر بناتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, مر جاتا ہے, تو یہ حیثیت انسان کی ایسی ہے کہ یہ کام دوسری مخلوق بھی کر رہی ہے. اس میں کوئی انسان کے اندر کوئی انسان کی حیثیت یہ ہے کہ انسان کے پاس علم کی ان مقداروں کا علم ہے جو مقدار کوئی دوسری مخلوق نہیں کرتی, اور اسی بنیاد پر اس کے شرف کو حاصل ہے. اب اگر انسان ان مقداروں سے واقف ہے تو اشرف ہے, اگر انسان ان مقداروں سے واقف نہیں ہے تو جس طرح میں نے ابھی پروجیکٹر کی آپ کو مثال دی ہے, اسکرین پر ساری چیزیں نشر ہو رہی ہیں, ڈسپلے ہو رہی ہیں, اس طرح انسان بھی ڈسپلے ہو رہا ہے. کوئی مخلوق دوسری مخلوق یہاں تک تو جانتی ہے, فرشتے اس بات کو جانتے ہیں, لوح محفوظ کو بھی جانتے ہیں, فلم کو بھی جانتے ہیں, اور وہ جو نور پروجیکٹر کے پیچھے لگ رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں. لیکن اس نور کے اندر جو مقداریں کام کر رہے ہیں ان سے وہ واقف ہے. ان مقداروں سے اگر کوئی واقف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت, اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی اور منشا کے تحت انسان ہے. یہاں صورت حال یہ ہے کہ انسان وسائل جو زمین پر ہیں ان کی قیمت زیادہ لگاتا ہے, اپنی قیمت کم لگاتا ہے. ہر انسان پیسے کی دوڑ میں, سونے کی دوڑ میں, کاروبار کی دوڑ میں, جب آپ غور کریں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ انسان جو ہے اپنے سے زیادہ سونے کی قیمت لگاتا ہے, انسان جو ہے اپنے سے زیادہ زمین کی قیمت لگاتا ہے. جب انسان نے اپنے سے زیادہ سونے کی قیمت لگا دی, یعنی مٹی کے ذرات کی قیمت اس نے لگا دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مٹی کے کم ترین ذرے سے بھی میری حیثیت کم تر ہے. جب انسان نے دنیا کی قیمت لگا دی تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری کوئی قیمت نہیں, اصل قیمت تو زمین کی ہے, اس لیے کہ زمین اگر نہ ہو تو قتل کر دو. زمین کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, لیکن زمین کے لیے انسان روز قتل ہو گئے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے علمی مقداریں عطا کر کے جو شرف عطا کیا تھا, ان علمی مقداروں کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس نے اپنی قیمت گھٹا کے زمین کی قیمت بڑھا دی, اس نے اپنی قیمت گھٹا کے سونے کی قیمت بڑھا دی.
جب اس نے اپنی قیمت خود گھٹا دی تو وہ شرط سے نکل گیا. خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے اور خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ علم حرکت کر رہا ہے، جس علم کی بنیاد پر آدم نے فرشتوں کو بھی دیکھا تھا، اللہ کو بھی دیکھا تھا، تو وہ خسارے میں نہیں. اگر انسان کے اندر وہ علم موجود نہیں ہے، علم تو موجود ہے، یعنی اس علم سے وہ واقف نہیں ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کیا تھا. دیکھیے نا، جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو وہاں فرشتے بھی تھے، اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ یہ آدم کو جو خلیفہ بنا رہے ہیں یہ تو خون خرابہ اور فساد کرے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس بات کہنا کہ خون خرابہ فساد کرے گا، یعنی جو علم آپ اس سے عطا کر رہے ہیں یہ ناشکری کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اور آدم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ آدم کی حاکمیت قائم ہو، اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ ہم نے جو تجھے ماورائے علم سکھایا ہے، وہ علم جو ہم نے کائنات کو کسی کو نہیں دیا، علم کی وہ مقداریں جو فرشتوں کو معلوم نہیں تو بیان کر. آدم نے وہ علم بیان کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کی خصوصیت اس کے علاوہ ہرگز کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے مخصوص علوم کو یہ جانتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ تعالی کے مخصوص علوم کو نہیں جانتا تو اس کی حیثیت دوسری مخلوق کے برابر تو ہو سکتی ہے، اس سے ممتاز حیثیت حاصل اس سے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. تو کل وہ جو انا کی لہروں میں سارے ماشاءاللہ سب لوگ کھانے پہ بھی تذکرہ ہو رہا تھا، بیٹھے بھی میں اپنا ادھر ادھر گھومتا پھرتا کہتا ہوں کان میرے ذرا آپ ہی کی طرف رہتے ہیں. آپ یہ اس بات پر بار بار غور و فکر کریں کہ اگر آپ کو وہ علوم حاصل نہیں ہے جو انسان کے لیے مخصوص اللہ تعالی نے کر دیے ہیں اور سکھا دیے ہیں، تو آپ کی حیثیت حیوانات سے ہرگز ممتاز نہیں ہے. اگر آپ کو حیوانات سے ممتاز ہونا ہے اور اللہ تعالی کے دیے ہوئے شرف کو حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شرف میں زندگی گزارنی ہے، تو لازم ہے کہ آپ اپنے اندر سے وہ علوم نکالیں. آپ کے اندر موجود ہے، وہ باہر نہیں، آپ کو نکالیں جو علم بطور خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے، علم سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.